قال تبارك وتعالى في القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ پیش کر دیا گیا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم 5 کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں واقعہ معراج بیان کرنا ہوگا۔ تو آج اتفاق سے رجب کا مہینہ بھی چل رہا ہے اور مشہور روایت کے مطابق اسی مہینے کے 27ویں تاریخ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے۔ تو اس مناسبت سے انشاءاللہ اس بات کو آگے لے چلیں گے، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا گو کہ اللہ رب العزت مجھے سچ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ جل شانہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہوتی ہے کرامت، اور ایک ہوتا ہے سحر، جس کو ہمارے عرف میں جادو کہا جاتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے معراج کا واقعہ بھی معجزات میں سے ہے۔ تو اس حوالے سے واقعہ معراج جب پیش آیا تو لوگوں کی 3 قسمیں بنی۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے اس واقعے کا انکار کر دیا، یہ ہو نہیں سکتا، ایک آدمی ایک رات میں بیت المقدس جاتا ہے، پھر آسمانوں، پھر وہاں جنت جہنم، یہ ناٹ پاسبل ہے۔ اور ایک جماعت وہ بنی کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس کا تعلق خواب کے ساتھ ہے، یعنی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں معراج پہ گئے تھے، آسمانوں پہ گئے تھے، اور اس پر کچھ روایت اور کچھ دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ اور ایک جماعت وہ بنی کہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم حالات بیداری میں روح مع الجسم آسمانوں پر گئے تھے، اور وہاں پر جنت جہنم کی سیر کروائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ مذہب، یہ عقیدہ ہمارا ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ واقعہ خواب میں رونما ہوا تھا، وہ جو روایت پیش کرتے ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف گئے تھے، جنت دیکھی تھی، جہنم دیکھی تھی۔ تو لہٰذا جو روایت آپ دلیل میں پیش کرتے ہیں، ان روایت سے وہ خواب مراد ہے۔ اور ہمارے پاس جو دلائل ہے، سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اس واقعے کو صراحتاً بیان فرمایا ہے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیات کے اندر اللہ رب العزت نے لفظ سبحان بیان فرمایا ہے۔ اب جو لفظ سبحان ہے، یہ تعجب کے وقت استعمال کیا جاتا ہے۔
سبحان اللہ، یہ تو ہم بھی استعمال کرتے ہیں، کوئی مطلب کوئی ایسا کام پیش آ جائے، کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ جو بہت کم پیش آتا ہے تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو اس وجہ سے اگر یہ واقعہ حالات نو میں پیش ہوتا تو اللہ جل شانہ یہ لفظ تعجب کا استعمال نہ کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حالات بیداری میں روح مع الجسم پیش آیا تھا۔ دوسری بات، اللہ رب العزت نے اس آیات کے اندر بعبدہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ عبد غلام کو کہتے ہیں، بندے کو کہتے ہیں، اور بندہ جو ہے وہ روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ تو یہاں سے دو مسئلے پیش آتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، اور دوسرا مسئلہ یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ لفظ اس لیے استعمال فرمایا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور مع روح معراج پر گئے، کیونکہ صرف روح کو آدمی یا بندہ نہیں کہا جاتا، صرف جسم کو بھی بندہ نہیں کہا جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حالات بیداری میں روح مع الجسم معراج پہ گئے، اور اس کے علاوہ بہت تقریباً 27 صحابہ اور 3 صحابیہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم روح مع الجسد آسمانوں پر گئے تھے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو طالب جب دنیا سے چلے گئے، کیونکہ یہ دونوں وہ شخصیت ہیں کہ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت ہر آن میں مدد کرتے تھے۔ جب یہ دنیا سے چلے گئے تو آقا صلی اللہ علیہ بالکل تنہا رہ گئے، اور مشرکین مکہ اور دشمنان اسلام کو موقع ملا تو انہوں نے اپنے تکالیف اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے اندر، ستانے کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش شروع کی، اور یہ واقعہ ہجرت سے پہلے ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے علماء کرام کا کہ یہ ہجرت سے 5 سال پہلے یا 3 سال پہلے، بہرحال اس میں اختلاف ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ واقعہ رجب کے مہینے میں پیش آئے۔ تو وہ کچھ یوں، اس کے اندر کافی جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کافی روایات موجود ہے، لیکن میں کوشش کروں گا وہ روایت آپ کے سامنے عرض کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم ایک جگہ ہے بیت اللہ کے اندر، وہاں پر میں آرام فرما رہا تھا، اور ایک روایت کے مطابق ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آرام فرما رہے تھے، تو رات کے وقت جب میں اٹھا میں دیکھنے لگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بسترے پر موجود نہیں تھے۔ مجھے خوف لاحق ہوا کہ کہیں دشمنان اسلام نے ان کو تکلیف نہ پہنچایا۔ تو اس کے بعد جب صبح ہو گئی تو میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بسترے پر دیکھا کہ وہ اپنے بسترے پر موجود تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 آدمی انسان کی شکل میں فرشتے آتے ہیں، وہ مجھے پکڑتے ہیں اور مجھے وہاں پر لٹا دیتے ہیں، میرا سینہ چاک دیتے ہیں اور میرے سینے سے دل نکال دیتے ہیں، اور اس دن وہاں ان کے پاس ایک سونے کا برتن ہے، اس برتن کے اندر میرا دل آب زمزم کے ساتھ دھوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ایک روایت کے مطابق 3 دفعہ چاک کیا گیا ہے، اور ایک روایت کے مطابق 4 دفعہ چاک کیا گیا ہے، ایک بچپن میں، ایک دفعہ جوانی میں، اور ایک دفعہ معراج سے پہلے، اور ایک دفعہ نبوت سے پہلے، اور ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ معراج کے واقعات سے پہلے،
اور دوسرا 55 میں اور تیسرا نبوت دینے سے پہلے۔ بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے میرا دل دھو لیا، پھر میرے سینے کے اندر رکھا، اور پھر ان کے پاس ایک سواری تھی جس کو ہمارے عرف میں براق کہا جاتا ہے۔ تو براق وہ جانور ہے کہ وہ خچر سے چھوٹا ہے قد کے اعتبار سے اور گدے سے بڑا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں، ہمارے عرف میں معاشرے کے اندر کچھ لوگوں نے تصویر بنائی ہے، گاڑیوں کی پیچھے لگائے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر ایک گدے کی شکل کی گدے کی طرح ایک چیز ہے، اس کے پر بنائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا تصویر ویسے بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اشد العذاب یوم القیامت المصورون، تصویر بنانے والے کے لیے قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا۔ اب تصویر کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ ہے جو ہم بناتے ہیں موبائلوں کے اندر، اور ایک وہ ہے جس کی شکل ہو۔ اس میں تو اختلاف علماء کرتے ہیں، کچھ اس کی گنجائش بھی قائل ہے، اور وہ تصویر جو کسی کاغذ پر یا کسی پتھر پر بنائی جاتی ہے وہ مطلقاً حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو ایسا تصویر اگر کسی نے گھر کے اندر لگائی ہو تو خدا را اس کو ختم کر دے، ویسی بھی گناہ ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق جس گھر کے اندر کتا ہو اور تصویر ہو، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اس پر سوار ہونے لگا تو وہ جانور بیدکنے لگا۔ حضرت جبرائیل نے اس سے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اوپر بیٹھنے والا کون ہے؟ تو اس کے بعد جب اس کو پتہ چلا تو پھر وہ آرام سے ٹہر گئے اور وہ پسینہ پسینہ ہوا۔ اس کے بعد میں اس پر سوار ہوا، راستے میں جب ہم جاتے تھے تو مجھے پیچھے سے ایک آواز دینے والے نے آواز دی، لیکن مجھے جبرائیل نے منع فرمایا کہ اس کی طرف التفات نہ فرمائے۔ اس کے بعد جب ہم تھوڑا آگے چلے تو ایک اور مجھے آواز دینے والے نے آواز دی، وہاں پر بھی مجھے جبرائیل نے فرمایا کہ ان کی طرف التفات نہ فرمائے، توجہ نہ دے، جواب نہ دے۔ فرماتے ہیں کہ ہم آگے چلتے ہیں تو آگے ایک بوڑھی عورت جس نے زیب اور زینت اختیار کی اور مجھے اپنی طرف پکارتی تھی، تو وہاں پر بھی حضرت جبرائیل نے مجھے منع فرمایا کہ اس کی طرف بھی التفات نہ فرمائے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہاں پہنچے بیت المقدس مسجد حرام سے جب ہم بیت المقدس پہنچے تو وہاں پر ہم نے اپنی سواری، وہاں پر ایک پتھر تھا، حضرت جبرائیل امین نے اپنی انگلی کے ساتھ اس کے اندر سوراخ کیا، تو ہم نے اپنی سواری وہاں پر باندھ کر اندر داخل ہوئے۔ تو وہاں پر میں نے 2 رکعت نفل پڑھی۔ بیت المقدس کہاں پر ہے؟ یہ شام ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک مسجد ہے جس کی بنیاد حضرت سلیمان علیہ السلام نے رکھی تھی، جناتوں کا ذریعے اس مسجد کو بنائی تھی۔ اب بدقسمتی سے آج کل وہاں پر یہود اور جو غیر مذہب قسم کے لوگ ہیں ان کا راج ہے اور ان کا وہاں پر اختیار ہے۔ وہ سننے میں آتا ہے کہ وہاں پر نعوذ باللہ وہ گھوڑے وغیرہ باندھ دیتے ہیں۔ تو وہاں وہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا بیت النبوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے مسلمان اس طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔